کبھی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سامنے آتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈرافٹ حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا, وہ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا گیا, نیگوسیشن ہوئی. اب دیکھیے, اب یہ جب عاملہ کی امینڈمنٹ آئی تو اس میں 3 پارٹیاں آپ سمجھ لیں, 3 پارٹیز ہیں. ایک اس کے اندر فیٹف ہے جس نے بالکل ان رائٹنگ اپنی ایک بکلٹ کی صورت میں چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کے قانون کے اندر. ان کا مقصد کیا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے اس کے قوانین پاکستان کے اندر سخت ہوں اور منی لانڈرنگ کا سدباب ہو سکے. یہ فیٹف کی منشا ہے. دوسری پارٹی گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کی کیا منشا ہے؟ بالکل یہی منشا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا تو منشور ہی منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرنا اور احتساب کرنا ہے. تو ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر زیادہ سختی بھی ہو اور ان چیزوں کا سدباب بھی ہو. ایک اور چیز جو ایز پاکستانی اور پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہونے کی مناسبت سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے, وہ اقوام عالم کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو سکے اور یہ کہہ سکے کہ ہمارے ملک میں بھی قوانین اور جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک ایسی ہے, اور ہمارے ہاں کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا منی لانڈرنگ برداشت نہیں کی جا سکتی. تیسری اس کی پارٹی ہے اپوزیشن. ان تمام چیزوں میں سے اس پوری نیگوسیشن کے دوران مجھے تو بالکل یہ صاف میرے لیے ظاہر ہو گیا کہ اپوزیشن کے مد نظر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. ان کے مد نظر کیا تھا؟ ان کی انٹینشن بڑی واضح, اور ابھی میں آپ کو پیپر سے دکھاؤں گا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے. ان کی انٹینشن تھی بڑی آسان سی کہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کا ٹی ٹی والا کیس فوری طور پہ بند ہو جائے. آصف زرداری اور اس کے خاندان اور اس کے حواریوں کا فیک بینک اکاؤنٹس کے جتنے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ نے جے ٹی بنائی تھی اور اس کے نتیجے میں بنی, اور جو بھی ان میں سے کچھ کیسز اسلام آباد اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں چل رہے ہیں, وہ بند ہو جائیں. اور لگے ہاتھوں جو بڑے روئے روا بھی رہے اس کے اندر شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا اس پوری ڈیل کے چکر میں میرے کیسز بھی بند ہو جائیں. اب دیکھیے, یہ جو کنسیشن وہ مانگ رہے تھے وہ کنسیشنز یہ بڑی واضح ہیں, اور اس کنسیشن کو مانگنے کے لیے ایک بڑا پروپیگنڈا کی بھی مہم چلائی گئی اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے, جو کہ سراسر عوام کو گمراہ کرنے کی مہم تھی. پروپیگنڈا ہوتا ہی گمراہ کرنا ہے. 1-2 باتوں کے اوپر انہوں نے بڑا کانسنٹریٹ کیا. میں آج آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں. ایک انہوں نے کہا جی کہ حکومت جو اس کے اندر گرفتار کر کے لوگوں کو 6 ماہ کے لیے اندر ڈالنا چاہتی. جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے تو بڑی پریشانی لاحق ہوگی کہ شاید میں اس قانون کو پڑھ نہیں سکا. بار بار ڈرافٹ کو پڑھا کہ مجھے کہیں اس میں سے نظر آ جائے کہ 6 مہینوں کے لیے کسی کو اندر ڈالنے کے لیے کوئی شک ڈال دی ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلا, شاید کسی بیوروکریٹ نے ڈال دی, ہمیں سمجھ نہیں آئی. اچھا جی, اب دیکھیے 2 بلز ہیں آپ کے سامنے. ایک, اب تو یہ اپوزیشن نے اسمبلی میں ٹیبل بھی کیا تھا, جو جب وہ واک آؤٹ کر گئے تو پڑھ ہی نہیں سکے. ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی یہ کاپی ہے نیشنل اسمبلی میں سے. ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی کاپی کے اندر یہ کلاز 11 ہے. کلاز 11 میں سب سے اوپر ہے جناب شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, مریم اورنگزیب, شہزہ فاطمہ. پھر نیچے دیکھیں تو یہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہیں, اور اس کے اندر یہ محسن شاہ نواز راجب. یہ جو امینڈمنٹس اپوزیشن کی طرف سے موو کی گئی. اب اس کلاز 11 میں جو قانون کی شک 16 ہے, ایگزسٹنگ قانون کی ہے, وہ ہے پاور ٹو اریسٹ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شک اس میں شامل کر دی جائے, پاور ٹو اریسٹ. ایگزسٹنگ قانون میں یہ شک موجود تھی. گورنمنٹ کا جو بل ہے, گورنمنٹ کا بل جو پاس ہو کے اب ایکٹ بن چکا ہے, وہ یہ ہے جو اسمبلی میں پیش کیا گیا, کمیٹی سے بھی ہو کے آیا. اس کے اندر اگر آپ اس کی جو کلاز 11 ہے اس کو دیکھیے تو اس میں لکھا ہوا ہے اومیشن آف سیکشن 16, یعنی کہ پاور آف اریسٹ کا جو سیکشن 16 ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اومٹ کر دیا جائے, مٹا دیا جائے. تو ہم منی لانڈرنگ کے اوپر اس کو اریسٹ کرنے کی جو منی لانڈرنگ کا ایکٹ پاور دیتا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو ہٹا دی جائے, کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ منی لانڈرنگ کسی اور اوفینس, پریڈیکیٹ اوفینس کے ساتھ ملا ہوا اوفینس ہوتا ہے.
اسی قانون کے اندر 4-5 اداروں کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. اگر نیب کا ہے تو نیب اپنے قانون کے تحت اریسٹ کرے گا, اگر ایف آئی اے کا ہے تو ایف آئی اے اپنے قانون کے تحت اریسٹ کرے گا. اگر وہ ٹیکس ایویژن ہے تو اریسٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اختیار نہیں ہے. اس قانون میں ہو سکتا تھا, تو ہم نے تو اس کو بلکہ آسان بنا دیا. تو ایک تو ان کا پہلا یہ پروپیگنڈا ایکسپوز ہو گیا کہ ہمارے بل کے اندر, اور ابھی جو دا بل ایز اٹ اسٹینڈس ان فارم آف این ایکٹ جو جوائنٹ سیشن سے ہوا, اس میں پاور آف اریسٹ تو ہم نے ڈیلیٹ کی ہے. آپ ڈلوانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد دوسری کلاز جس کے اوپر یہ بہت زیادہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے بڑے ارسطو ہیں, وہ ہے کوگنیزیبل اینڈ نان کوگنیزیبل. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل. کوگنیزیبل اینڈ نان کوگنیزیبل کا آسان زبان میں اگر بتایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوگنیزیبل کا مطلب ہے قابل دست اندازی قانون, کہ ایک ایسا جرم جو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے آپ اس کی فوری طور پہ ایف آئی آر بھی کر سکیں اور اس کے اوپر تفتیش بھی شروع کر سکیں. نان کوگنیزیبل وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے عدالت جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی اتنا سیریس اوفینس نہیں ہے, اگر عدالت کو برا نہ لگے تو میں اس کو انویسٹیگیٹ کر لوں. پاکستان کے قانون میں میں آپ کو درجنوں اوفینسز دکھا سکتا ہوں جو کوگنیزیبل ہیں. وہ کوگنیزیبل ہونے سے کوئی ایسی کسی کی آزادی میں یا کسی کی فریڈم میں یا کسی کے رائٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک فرق پڑتا ہے, یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایز اے قوم منی لانڈرنگ کو ایک سیریس اوفینس سمجھتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ فیٹف آپ سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. آپ کہتے ہیں آپ منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں اور آپ کے ہاں تو یہ کوگنیزیبل اوفینس ہی نہیں ہے. دنیا کے تمام بیشتر ممالک میں منی لانڈرنگ کوگنیزیبل اوفینس ہے, آپ کے ہاں یہ نان کوگنیزیبل اوفینس ہے. تو یہ کلاز یہ کرنا چاہتے تھے جس کے اوپر ان کی بہت زیادہ ضد تھی, تاکہ اچھا اس سے نان کوگ سے کیا ہوتا ہے, فرق کچھ نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ نان کوگز جو اوفینس ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ادارے فوری طور پہ کام نہیں کر سکتے. اور جب آپ عدالت پہ چلے جاتے ہیں تو یہ بڑے تیز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے وکیلوں کے نام تو آپ جانتے ہی ہیں, میرے کولیگز ہیں, میں ان کو بدنام نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ کھینچنے کے ماہر ہیں, 12 سال کیس چلا لیتے. تو اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے ان کے مد نظر تھا. اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز یہ چاہتے تھے جس کے اوپر انہوں نے کہا باقی جو مرضی کر لو بس یہ کر لو, وہ ان کے بل کے اندر جو ڈیفینیشن کلاز ہے اس کی شک نمبر 18 ہے شاید, جس میں جی 18 پیراگراف 17 کی جگہ 18 کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا گیا. اچھا یہ بھی بڑی مذائقہ خیز قسم کی ڈیمانڈ تھی, جو اب اس کلاز کے اندر ما سوائے اس کے نمبر چینج کرنے کے حکومت کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تھی, کیونکہ ڈیفینیشنز میں کچھ نئی ڈیفینیشنز ایڈ ہوئی تو جو اس کا ایگزسٹنگ نمبر تھا وہ آگے چلا گیا. ڈیفینیشن اس میں کس کی ہے, انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوٹنگ ایجنسی کی. جو قانون 2010 میں بنا, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, اس کا کے اندر انویسٹیگیٹنگ اینڈ پروسیکیوٹنگ ایجنسیز تھی ایف آئی اے, اینٹی نارکوٹکس فورس, کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ایف بی آر, اور سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. یہ ایگزسٹنگ 2010 کے قانون میں تھے. آج اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آپ اس میں سے نیب کو نکال دیں, اور نہ صرف اس میں سے نیب کو نکال دیں بلکہ یہ آپ دیکھ لیجئے اس کلاز کے اندر جو آگے ایکسپلینیشن میں انہوں نے ایک چیز ڈالی ہے وہ اس سے بھی بڑی مذائقہ خیز ہے, کیونکہ ان کی جو شب خون تھا نیب کے قانون کے اوپر 34 ٹانکوں کا, وہ ناکام ہو چکا. تو کسی ان کے پاس جادوگر بھی ہیں نا بہت سارے, کسی جادوگر نے ان کی امینڈمنٹ کے اندر ایک لائن ڈالی ہے, بڑی مزے کی ہے, ذرا سن لیجیے ایکسپلینیشن میں, کہ آفٹر ڈیلیشن آف نیب ایز انویسٹیگیشن ایجنسی, Section 9 of NAB ordinance provided as an offence as item 10 in the schedule of predicate offences shall also stand deleted. کہ منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے اندر سے گزر کے وہ نیب کے ایکٹ کے اندر سے ایک شیڈول مٹا کے ادھر سے بھی منی لانڈرنگ, ڈائریکٹ بینیفیشری. ہم یہ کل بات مان جاتے تو آج صبح
وہ امجد پرویز صاحب جاتے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر جتنی بھی ہے لاہور میں جہاں پہ ٹی ٹی کا کیس شروع ہو چکا ہے اور اب فرد جرم عائد ہوا ہے کہ ہونے والا ہے، اس میں جا کے درخواست ڈالتے کہ یہ لیجئے NRO ہو گیا ہے، آپ یہ کیس بند کر دیں، اب آپ اس کو نہیں کر سکتے، نیب میں سے منی لانڈرنگ ختم ہو گئی ہے، پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف میرے دوست خواجہ یہ اپنے فاروق نائک صاحب جاتے اسلام آباد والی کورٹ میں اور وہاں جا کے درخواست دیتے کہ یہ جو پاک لین والے پارتھنون والے جتنے کیسز ہیں یہ بند کر دیجئے، کیونکہ اب آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں رہا ہے، قانون عاملہ کا چینج ہو گیا جس کی وجہ سے نیب کا قانون بھی چینج ہو گیا۔ تو یہ تھی ساری جادوگری، یہ پوری جو ہٹ درمی جس کے اوپر اتنا شور ڈالا گیا کہ جیسے ان کو کوئی عوام کا دکھ ہے، جیسے کوئی عوام کا درد ہے، جیسے کسی کی آزادی سلب ہونے جا رہی ہے۔ اتنا جھوٹ میں نے اتنے تواتر سے ایک کنٹینیوٹی میں زندگی میں کبھی نہیں سنا، اور بڑے بڑے داڑھیوں والے لوگ یہاں پہ آ کے جھوٹ بولتے رہے، ان کو کوئی شرم بھی نہیں آئی اور کوئی حیا بھی نہیں۔ مقصد جو تھا وہ عوام کو نہیں بتایا کہ اصل مقصد کیا تھا۔ تو یہ تو تھی اس کی اندرونی کہانی۔ اب اس اندرونی کہانی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آج کل میرے اوپر تو بہت زیادہ غصہ ہے ان سب کو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ان کو بار بار بیٹھ کے نیگوسیشنز میں یہ کہا، میں ان کو کہتا تھا یار یہ آپ کیوں نکالنا چاہتے ہیں، نیب ڈالا بھی آپ نے تھا، اس دن نیب اچھی تھی آج نیب بری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی اس وقت، دیکھیں نا اب تو نکالنی پڑے گی۔ یہ نہیں تھا، اب ادارے کھل کے آزادی سے کام کر رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، اب پاپڑ والے اور فالودے والے پکڑے جا رہے ہیں، بلکہ ان بیچاروں کو بھی ریلیف مل رہی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، اربوں پتی تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ چل گیا بیچارے ابھی بھی غریب ہی۔ دوسری جو چیز اس پہ شبلی صاحب تفصیل سے بات کریں گے، جو کل ہونے جا رہا ہے، جس کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کل ہونے جا رہا ہے یہ APC نہیں ہے جی، ہاں جی، یہ ایک آخری چیز اس کے اوپر، یہ بھی ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلی میں کاؤنٹنگ غلط ہوئی۔ آپ مجھے خود بتائیے، یہ کیمراز کے دور میں اوپر میڈیا گیلری میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤنٹنگ غلط ہو سکتی ہے؟ جبکہ خود مانتے بھی ہیں ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آئے۔ تو یہ ایک خواہ مخواہ قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ خفت والی ہی بات ہے کہ کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوئی اور کاؤنٹنگ میں گنا گیا۔ اچھا وہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھا دیا گیا کہ مجھے اور بابر اعوان صاحب کو دیا گیا، ہم نے کہا ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے، ہمارے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائزرز نہیں گنے جا سکتے۔ نہیں ہم تو دیکھیں ہم ووٹ نہیں دے سکتے، ہم ووٹ نہیں دے سکتے، ہمارے لیے سب سے بڑا یہ۔ تو وہ بھی اگر ان کو کوئی شک ہو، اچھا ان کے کہنے کے اوپر اسپیکر صاحب نے دوبارہ گنتی کروائی، 2 دفعہ گنتی ہوئی، پھر وہی نمبر آیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ خود ہی بھاگ گئے اور آئے نہیں، تو پھر اب اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے ان کے ممبران نے اپنی ضمیر کی آواز سنی، کیونکہ ممبران تو جانتے ہیں ان کو کہ کیسے یہ پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر وہ GNC میں پیسے ڈالتے رہے۔ پارٹی کے لوگوں کو تو اصلیت پتہ ہوتی ہے اپنے سربراہوں کی۔ اچھا جی، دوسرا جو کل یہ ایک ملزمان کی ہونے جا رہی ہے کانفرنس، اکٹھ ہونے جا رہا ہے، اب اس کے شرکاء کے نام سن لیجئے۔ بلاول بھٹو ملزم، مریم نواز مجرم، نواز شریف مجرم، کنوکٹڈ ہے نا دونوں، شہباز شریف ملزم، بلکہ پتہ نہیں کتنے کیسوں میں ملزم، آصف زرداری ملزم، شاہد خاقان عباسی ملزم، احسن اقبال ملزم۔ تو یہ ہے کل ملزمان کا اجتماع۔ وہ جس طرح ہوتا تھا ہم اس کالج میں پڑھتے تھے تو پرچہ پہلے آؤٹ ہو جاتا تھا، تو میں ان کا آج پرچہ آؤٹ کر دیتا ہوں، کل جو انہوں نے مطالبے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ مطالبہ نمبر 1، ملک میں احتساب کا عمل روک دیا جائے اور نیب کا نیا قانون بنایا جائے۔ ایک لائن ہونی ہے ان کے کل کے ضمیمے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے۔ اچھا میں اب ان کی کلیریفیکیشن کے لیے عرض کرتا چلوں، یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، یہ ملزمان ہیں۔ یہ اگر یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو مجھے بتائیے کل اگر ہم قتل کے، مرڈر کے جب جرم کے قوانین کو تبدیل کریں یا اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہوں تو سٹیک ہولڈرز میں سارے قاتل بن جاتے ہیں۔ ہم جیلوں میں جا کے ان سے کانفرنس کریں کہ مجھے بتائیے کہ قتل کے مقدمے کے لیے ہم کیسے کریں۔ آپ نیب کے ملزمان ہیں سارے، آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں۔ سٹیک ہولڈرز اس میں ادارے ہیں، نیب کا ادارہ ہے، جوڈیشری ہو سکتی ہے، پارلیمان ہو سکتی ہے، لیکن جو وہ والے پارلیمنٹیرینز جو ملزمان ہیں اس کے اندر ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔
تو یہ اس لیے یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ایک ان کا مطالبہ جو کل سے نیا جنم لے رہا ہے 19ویں ترمیم، 19ویں آئینی ترمیم. یہ کل پرسوں بھی ایک ہوا اجلاس، اس میں بھی یہ تھا، بلاول بھی تھے اس میں. کل بھی یہ انہوں نے کرنا ہے کہ جی 19th امینڈمنٹ کو تبدیل کیا جائے. پہلی تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ 19th امینڈمنٹ تو کی آپ نے تھی، انہی دونوں پارٹیوں نے کی تھی نا. امینڈمنٹ تو 2/3 کے ساتھ ہوتی ہے. 19th امینڈمنٹ کیا ہے؟ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس. ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن کے تحفظات یہ ہیں کہ اب ان کے اپنے جج نہیں لگ رہے. یہ ان کو بہت سخت تکلیف آ گئی ہے. آزاد عدلیہ ان کو دکھ رہی ہے، ان کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو اپوزیشن سے کیا عرض ہے کہ آزاد عدلیہ کے اوپر بھی حملے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. اور پھر وہی ایک پرانی رٹ ہوگی، اس پہ شبیر صاحب بھی بات کر لیتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے، نئے الیکشن کروا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے بیسیکلی ملزمان کا گٹھ، اور وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ جیلوں کو اچھا کر دیں، ہمارے لیے وہاں انتظام بہتر کر دیں. اب اس شبیر صاحب میں ایک سیکنڈ جی ایکیوز پارٹی کانفرنس. جی دیکھیں، بنیادی چیزیں آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے فیٹف کی اندرونی اور اس کی جو پوری کہانی تھی وہ اور جو فیکٹس تھے وہ آپ کو سنا دیے. بنیادی طور پہ جی دیکھیں، ان کی جو یہ ٹائمنگ تھی، ان کی جو اے پی سی کی جو ٹائمنگ تھی، وہ بنیادی طور پہ اسی پس منظر میں تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر پتہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اس کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ قوانین پاس ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اسی لیے یہ جو لسٹ انہوں نے پڑھی شہزاد اکبر صاحب نے ملزمان کی، یہ ان کا کٹ ہے. یہ بنیادی طور پہ مل بیٹھ کے یہ طے کریں گے کس طرح سے اس ملک میں بدامنی پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں ایک کنفیوژن پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے. اور یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کو بڑی ہی کرٹیکل طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف چیزیں، کچھ ایسی چیزوں پہ بھی یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور ایک نا امیدی پھیلا رہے ہیں جس میں کہ ہمارے ملک میں بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ ان کو آپ دیکھ لیں گے کہ کل جس طرح کہا گیا، بالکل ان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ گھوم پھر کے اسی پہ آئیں گی. یہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. جب پہلے خان صاحب نے تقریر شروع کی تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حکومت ناکام ہے. اب اسپیشلی ہر وہ اچھی خبر، ہر وہ سٹیپ، ہر وہ قانون سازی جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو ملک کے اداروں کے لیے بہتر ہے، ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے، اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، آنے والے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہتر ہے، وہ ان کے لیے بری خبر ہے. کیونکہ یہ پاکستان کو اسی طرح اپنی ایک ذاتی جاگیر سمجھ کر اور یہ اس پہ حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں اس ساری دولت کا، ان اثاثوں کا جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اداروں کو مفلوج کر کے اپنے لوگ بٹھا کر اور وہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے اپنی کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو. یہ جو جائیدادیں ہیں نہ ان کا جواب دیا، اس میں یہ رہ رہے ہیں. سخت وقت میں یہ عوام کو چھوڑ جاتے ہیں. ابھی سنا یہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. اب ایک شخص ہے جو کہ میرا یہ مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے، وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا، یعنی سیاست کرے گا اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے. تو عوام کو یہ بیوقوف نہ سمجھیں. یہ جو ان کی یہ جو ایک سیاسی پوسچرنگ ہوتی ہے، یہ جو اپنی ایک ترتیب بناتے ہیں، اپنی حکمت عملی بناتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ یہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشر میں لا سکیں. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا خطاب سنا ہوگا اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، جو چیز بھی ہو، ملک کی بہتری کے لیے ہو، کوئی قانون سازی ہو، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، ایک چیز کے لیے اس پہ کوئی کمپرومائز یا بحث یا اس پہ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہے کرپشن. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جمہوری بھی ہے اور وہ اپوزیشن کو جو ایک ایسی اپوزیشن جو کہ ملک کے مفاد میں بات کرے، ملک کے خلاف نہیں، جس طرح کہ انہوں نے فیٹف میں پوری کوشش کی کہ پاکستان
گرے لسٹ میں رہے یا خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. ان کے لیے یہ جو ہے تو ساری بری خبریں ہیں. یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے, جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کا آہستہ آہستہ عوام کی طرف بھی اس کے فوائد جائیں گے. کیونکہ جس طرح یہ حالات میں ہمیں ملک کو چھوڑ گئے تھے, ہم تو تقریباً دیوالیے پن کا شکار ہونے والے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے لیڈر کی حکمت عملی, چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو چاہے وہ اکانومی کی صورت میں ہو, یہ دو کام, اس سے بڑے کام میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان یا کسی اور ملک کو بیک وقت درپیش آ سکتے ہیں. کووڈ سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑی کامیابی سے نکلے, اکانومی کو بھی ہم نے بحال کرایا اور اس کے ثمرات انشاءاللہ کچھ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہے پہنچنے عنقریب پہنچ بھی جائیں گے. غریبوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہماری حکومت, یہ پہلی دفعہ ہے کہ غریب کو پہلے فوکس کیا گیا ہے بجائے اس کے کہ جو ایک خاص طبقہ جن کو کہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی وہ اب نہیں ہے. اب جو ہے تو جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ جو غریب ہیں وہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں, ان کی جتنی بھی پالیسیز کا جو محور ہے وہ غریب لوگ ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے بجلی کے لیے جو نیگوسیشن شروع کیے ہیں, جو کہ انہوں نے مہنگے معاہدے کر دیے تھے, اس کے لیے نیگوسیشن شروع کیے ہیں. گیس کے لیے نئی حکمت عملی بنا جا رہی ہے کہ عوام کو سستی بجلی مل سکے, عوام کی زندگی آسان ہو, اکنامک اپرچونٹیز ہوں, معاشی سرگرمیاں ہوں, اس سے جو ہے تو لوگوں کے کاروبار چلیں کہ لوگوں کو آسودگی ملے. تو آپ کے کوئی اگر سوال ہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ایک تو یہ تازہ جان کہ کل جس طرح آپ نے کہا کہ مجرم بھی ہیں, سزا یافتہ بھی ہیں, شہری ہیں, اگر وہ سیاسی پارٹی میں اگر وہ کر رہے ہیں اپنا خطاب, تو پھر الطاف صاحب کے اوپر کیوں پابندی لگی ہوئی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, یہ تازہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں, تو جو آپ لوگوں کے وعدے تھے الیکشن کے 50 لاکھ گھروں کے اور نوکریوں کے اور روزگار کے, وہ کہاں تک پہنچے 2.5 سال سے تقریباً؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو کنسٹرکشن کی جو ایک پیکیج پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے, جس میں کہ نہایت آسان قرضوں پہ 3% 5% پہ قرضے فیسیلیٹیٹ کرنا. ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں رکاوٹیں ہیں, جو بھی اس میں جو سرکاری وہ ریگولیٹری اتھارٹیز کی جو بھی آپ کو NOCs ہوتے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, ان سب کو وہ پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں, ان کو کلیئر کر رہے ہیں. یہ پروجیکٹس آلریڈی شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جب 5 سال مکمل ہوں گے تو ہم اس وعدے کو ہم مکمل کرنے کے بہت قریب ہوں گے اگر ہم اس کو پاس نہ کر جائیں. پہلا سوال جی آپ کا یہ ہے کہ جو الطاف حسین ہے اس کو کیوں نہیں خطاب, وہ تو ایک اور ہی کہانی ہے, لیکن دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ایک جو ہے تو ملک کو کے اندر رہتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچایا نواز شریف, اور جو دوسرے ہیں انہوں نے باہر رہ کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو پیمرا کی ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو ایبسکانڈر ہے اس کا کوئی وہ ایڈریس نہیں کر سکتا, پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. تو پیمرا کا ضابطہ اخلاق اپنی جگہ موجود ہے, اگر وہ کریں گے تو وہ اس کی خلاف ورزی, لیکن وہ جو بھی ہوگا اگر وہ کریں گے تو اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. باقی وہ ایک مجرم نے آگے کون سی نئی بات کر لینی نہیں میرے بھائی. لیکن یہ جو 3 سے 5% والی بات کی شبلی صاحب نے, ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انقلابی قدم ہے اس حکومت کا. ایک عام جو شہری ہے جو لوور مڈل کلاس کا ہے, اس کا سب سے بڑا پاکستان میں جب آپ ایک اپنی نوکری شروع کرتے ہیں, سب سے بڑا آپ کا خواب کیا ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہو. دنیا کے باقی ممالک میں یہ کتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ مارگیج کے اوپر 3% کے اوپر 2.5% 4% کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں. جتنا آپ کرایہ, جتنے اسلام آباد میں میں خود بڑے عرصے کرائے پہ رہتا رہا ہوں, کرایہ ہی آپ دیتے ہیں اتنی ہی آپ کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے. یہ اس ایک قدم سے ممکن ہے, کیونکہ 24-25% انٹرسٹ ریٹ سے آپ اس کو جب 3 اور 5% پہ لے کے آتے ہیں انکم بریکٹ میں. اور اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہے کہ بینکوں نے کر دیا, حکومت اس کے اوپر بہت بڑی سبسڈی دے رہی ہے. یہ لوور مڈل کلاس کے لیے ہے.
ایک عام شہری کے لیے ہے، کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو نظام کے اندر وہ ہے جو صبح 9 سے لے کے شام 5-7 بجے تک نوکری کرتا ہے، اور وہ بیچارہ اسی کرائے کے گھر میں مر جاتا ہے، بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ اس کو ڈائریکٹ بینیفٹ کرے گا، اور اس کی انشاءاللہ کنٹینیوٹی ہوئی تو آپ دیکھیں گے 4-5 سالوں میں یہ جو گھروں والا مسئلہ ہے یہ بات 50 لاکھ سے بھی بہت اوپر چلی جائے گی. جی سنا اللہ صاحب آپ تو دو سوال ہیں. ایک تو وہ اینٹی منی لانڈرنگ بل کے حوالے سے اس میں ایک یہ بھی اعتراض ہے جو ایک رازداری کا ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے کوئی بھی افسر جو اس کو ڈیل کرتا ہے کسی کو بھی اینٹی منی لانڈرنگ کو فکس کرتا ہے اس کی تمام فیملی اس کے بچے اور وہ خود باقی جو اس کے رشتے دار ہیں ریلیٹڈ ان کا ڈیٹا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن لیگل نہیں تھا، لیگل ہو گیا. اس کو آپ اس پہ مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں. اس کو بتا دیں اس کے لیے اپوزیشن ہے. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت بھی کہتی ہے، عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ انصاف سب کے لیے بنا ہے، تو نواز شریف اور جنرل مشرف کے لیے انصاف برابر ہے تو دونوں کر لیتے ہیں. اس کا بھی جواب. جی بالکل. یہ لیکن جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے اندر مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ کون سی کلاز ہے جو میں تو اپوزیشن کی بتا رہا ہوں. اچھا اپوزیشن کی تو میں آپ کو سنا چکا. یہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کس طرح سے اپوزیشن نے آپ کو گمراہ کیا. نہیں قوم کو کیا. قوم کو دیکھیں نہیں ثناء اللہ صاحب تو سب سے اچھے اور ٹف سوال کرتے ہیں. یہ تو مجھے اس لیے پسند ہے، سوال نہ کریں میری پریس کانفرنس پوری نہیں ہوتی. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو بات ہے یہ اس کو بھی موڑ رہے ہیں، اور یہ جو تھی سجیشن اپوزیشن کی تھی اور جو ہم نے مانی ہے وہ ہے اس کے اندر ایک نئی کلاز انسرٹ ہوئی ہے 9A اپلیکیشن آف انویسٹیگیشن ٹیکنیکس. اچھا یہ ایک کسی بھی انویسٹیگیشن کے اندر ابھی جو یہ ریسنٹ گجر پورہ والا واقعہ بھی ہوا ہے تو اس کے اندر سائنٹیفک ایویڈنس کی وجہ سے ملزمان تک فوری طور پہ پہنچا جا سکا ہے. یعنی کہ جدید جو تفتیش کے ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ کا قانون جو قانون شہادت ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے. فیٹف کی ڈیمانڈ یہ تھی، ان کا یہ تھا کہ یہ آپ کے ہاں قانون واضح نہیں ہے تو آپ اپنے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر یہ کلاز لائیں کہ جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں جس میں سرویلنس بھی ہوتی ہے، اگر کسی کی سرویلنس ہو رہی ہے، اس کا فون ٹیپ ہو رہا ہے ود پرمیشن آف کورٹ، تو وہ ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکے عدالت میں. یہ ایک سب سے بڑا حکم ہے ہمارے قانون میں. جب اپوزیشن کے ساتھ ہم نے بیٹھے تو انہوں نے وہ شور مچا دیا، انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ اس کو جنرل لاء میں ڈال رہے ہیں تو پولیس بھی کرے گی. ہم نے اس پہ ان کے ساتھ اتفاق کیا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، فیٹف کی تو ڈیمانڈ کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ میں ہے اور منی لانڈرنگ میں ہے، تو ہم یہ CRPC کا بل وڈرا کرتے ہیں اور ہم یہ 2 کلازز، شاید یہ نائک صاحب کی سجیشن تھی اور ہم نے اس کو فوری طور پہ مان لیا کہ ہم اس کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے CT-ATA دونوں میں ڈال دیتے ہیں، جنرل لاء سے نکال دیتے ہیں. انہی کی سجیشن کے اوپر یہ اس میں ڈالی گئی. اچھا اس میں کسی طریقے سے بھی جو ان اداروں میں کام کرنے والے ہیں ان اور ان کی فیملی کے کسی بھی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہے کہ مثال کے طور پہ نارکوٹکس کا کیس ہے. نارکوٹکس کے کیسز میں آپ کو پتہ ہوگا اس میں جو کنٹرول ڈیلیوری کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس مخبر کی اطلاع ہے کہ فلاں شخص ایک بڑی لے کے جا رہا ہے کھیپ، تو وہ تو آپ اگر امیجیٹلی پکڑیں گے تو آپ وہ مال پکڑ لیں گے اور آپ اس کے لے جانے والے پکڑ لیں گے. سوری آسان لفظوں میں شہزاد اکبر صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جس کو کہ نہ منی لانڈرنگ کرنے کا ارادہ ہے نہ اس کو ٹیرر فائنینسنگ میں انوالو ہونے کا ارادہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو اتنی فکر کیوں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ انوالو ہوں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانون سخت ہونا چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ قانون کو اور قانون کی ایک تو خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ کوئی انڈیویجول انجری نہیں ہے، یہ انڈیویجولی نقصان نہیں ہے، یہ پوری قوم کا، ہماری اکانومی کو یہ انہوں نے اس راستوں کے ذریعے جس میں کٹیز جاتی تھی آتی تھی جاتی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو انہوں نے، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو انہوں نے فائدے دیے. وہاں سے باہر پیسے بھیجتے تھے پھر لے آتے تھے. وہ قانون بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا 1992 میں کہ وہ پیسے اسے کوئی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ جو بھی قانون سازی انہوں نے کی ہے وہ اپنے مفاد میں کی ہے. اس دفعہ جو قانون سازی پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد کے لیے ہے، اور ملک کے مفاد سے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی قانون سے بالا تر ہے، نہ ملک کی مفادات سے بہتر ہے.
اور یہ جو ہے تو ان کو کل جو ہے تو بیٹھنے دیں. یہ ذرا لوزرز کا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ لوزرز کا ایک اکٹھ ہے جس میں کہ یہ اپنے ایک دوسرے کو کندھا دیں گے اس کے لیے آن دیئر شولڈر. وہ بنیادی طور پہ یہی ہے، اور ان کی نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ ہمیں اس چیز سے کوئی گھبراہٹ ہے کہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کو اکٹھا ہونے دیں. پہلے بھی کئی دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں، نتیجہ صفر، اور اس دفعہ بھی ملیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ صفر ہوگا، کیونکہ یہ کرتے رہیں ملک کو وہ کرنے کے لیے ایک انتشار پھیلانے کی کوششیں کرتے رہیں. ہم ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، کیونکہ بہت ہو گیا. اب ہم ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت ہے، ایک بڑی کمیٹڈ لیڈرشپ ہے. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل بہت شاندار ہے اور تابناک ہے. میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ کی سر الطاف حسین اور مشرف بھی مقبول ہیں، ان کو لانے کے لیے جتنی کوششیں کریں گے جتنی نواز شریف کے لیے مشرف اور الطاف. ہم تو ساری کوششیں برابر کی کر رہے ہیں. جی شبلی برا صاحب، سر عام آدمی کی آواز حکومت جو ہے کہ ماشاءاللہ عام آدمی کی تمیز و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، اور آپ نے وفاق میں ثابت بھی کیا. لیکن پنجاب کے جو اس وقت بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی، وہاں آپ یونین کونسل سطح تک اور گلی محلے تک عام آدمی کو پاور جا رہے ہیں. انشاءاللہ. دوسری طرف پنجاب حکومت نے عام آدمی کی آواز ریجنل اخبارات کو وہاں سے اشتہارات کی لسٹ سے نکال کے متنازع شکے ڈال دی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وفاق میں آپ نے یہ مسئلہ حل کر دی ہے لیکن وہاں شروع ہو گیا ہے. دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علاقائی اخبار ہیں وہ بہت اہم ہیں. وہ ایک نرسری ہے جو کہ ہماری صحافت میں بڑے تناور درخت بھی اس نے پیدا کیے ہیں، اور ہم پوری طرح سے، جس طرح ہم نے فیڈرل لیول پہ بھی کیا ہے، ہم انشاءاللہ پنجاب کی حکومت سے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے، اور جہاں ہمارا تھوڑا بہت بس چلے تو بلوچستان کی حکومت سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو علاقائی اخبار ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پیرامیٹرز ضرور بننے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ کسی نے بس کاغذی طور پہ اخبار ہو، 4-5 پرچے نکلتے ہوں اور وہ اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ان اصل جو جینون اخبار ہیں ان کے حق کو وہ کرتے ہیں، سلب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری اس سے وہ آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں یقینی طور پہ اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اور پش بھی کریں گے. شبلی صاحب، یہ جو بل پاس ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو مخالفت ہے وہ تو چلو آپ نے بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے مسئلہ ہے. اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس کی اتنی شدت سے مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ نہ تو انہیں کوئی بندے اس میں کسی اس میں کو کیا وجہ ہے کہ وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. جماعت اسلامی ایک بڑی آرگنائز جماعت تھی، بڑی زبردست لیڈرشپ تھی ان کی ایک زمانے میں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک بہت ہی زوال کا شکار پچھلے کئی برسوں سے ہے، تقریباً 1 دہائی سے. تو وہ